لائک کمنٹ اینڈ شیئر تبلیغ ٹی وی۔ آج میں معراج کے بارے میں اس حقیقت کو واضح کروں گا کہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے حالت میں اور اس جسم عنصری کے ساتھ پیش آیا، یا معراج کا واقعہ خواب کا واقعہ ہے۔ میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا، ایک اسٹوڈنٹ آیا، جو مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے استاد یہ کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، معراج کا کوئی واقعہ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی پیش نہیں آیا۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ معراج کے واقعے میں دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا واقعہ، اور ایک واقعہ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سفر کا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس واقعے کو تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس واقعے کا انکار کرتا ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے جانے کا انکار کرتا ہے، تو وہ سیدھے سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی کھلی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کے سفر کا انکار کرتا ہے، تو مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کا جو سفر ہے، وہ اتنی حدیثوں سے ثابت ہے، اور اتنی صحیح حدیثیں ہیں، اور صحیح حدیثیں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کے سفر کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر تو اگرچہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت ہی بڑا گمراہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ صریح حدیث کا انکار کر رہا ہے، اور حدیث کا درجہ چونکہ قرآن کے درجے سے تھوڑا سا کم ہے ثبوت کے اعتبار سے، اس لیے اسے کافر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ یقیناً گمراہ ہے۔ بہرحال اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے، وہ بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے یا خواب کی حالت میں؟ تو تمام علماء کرام یعنی کہ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے، جو معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ بیداری کی حالت میں پیش آیا اور اسی جسم عنصری کے ساتھ پیش آیا۔ ایک بات اور سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے تھے اور یہ بیداری کی حالت میں تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کفار بھی، مسلمان تو مانتے ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے بیداری کی حالت میں، اور اسی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، مسلمان تو مانتے ہی تھے۔ حضور کے زمانے کے کفار بھی، مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو گئے ہیں وہ بیداری کی حالت میں گئے ہیں اور اسی جسم کے ساتھ گئے ہیں، کیونکہ معراج کے واقعے کے بعد کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور ان لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سیر کیا ہے، جنت جہنم کا سیر کیا ہے، تو تم اسے کیسا کہو گے؟ تم اس بات کو مانو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات وہ شخص کہتا ہے جو تمہارا دوست ہے، جو تمہارا سب سے قریبی دوست ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ بات بالکل ممکن ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ ماننے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس سے بھی زیادہ مان چکا ہوں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا گیا تھا۔ تو اس زمانے کے مشرکین بھی مانتے تھے
کہ حضور کا جو دعویٰ ہے معراج میں جانے کا وہ بیداری کی حالت میں جانے کا دعویٰ ہے اور اسی جسم کے ساتھ جانے کا دعویٰ ہے، ورنہ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آج چاہے کوئی مسلمان بھی ہر مسلمان یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ ہم آسمان میں اڑ رہے ہیں، یا کوئی غیر مسلم بلکہ دنیا کا ہر انسان یہ خواب کچھ بھی خواب دیکھ سکتا ہے۔ خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، انسان یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ ہم آسمان میں سیر کر رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، خواب پہ تو کوئی پابندی، سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ انسان خواب میں ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہے جو بالکل ہی ناممکن ہے، لیکن کوئی بھی اس کو نہیں جھٹلاتا۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو اس زمانے کے مشرکین کو جھٹلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس زمانے کے کفار کو جھٹلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس زمانے کے کفار جو نہیں مان رہے تھے صرف اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ یہ جو محمد کا دعویٰ ہے یہ بیداری کے حالت میں جانے کا دعویٰ ہے، اس لیے ان لوگوں کو یہ بات ناممکن لگ رہی تھی۔ اور اس زمانے میں، اس زمانے میں تو مشرکین بھی اسی وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے یہ بیداری کی حالت میں جانے کا دعویٰ ہے۔ اس زمانے میں سب لوگ مانتے تھے کہ حضور کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ بیداری کی حالت میں اسی جسم کے ساتھ گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں غیروں کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور جن کے اوپر سائنس کا زیادہ ہی غلبہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ جو سائنس کو صحیح اعتبار سے نہیں سمجھتے ہیں، سائنس کی تھوڑی سی جانکاری ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے یعنی مکہ سے فلسطین تک کا سفر کر لے، پھر وہاں سے آسمان تک کا سفر کر لے، اور ان کا یہ بھی کہنا کہ آسمان پہ جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ باتیں ناممکن اس وقت ہے جب انسان یہ کہے کہ میں اپنے پاور سے کر لیا ہوں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جبکہ معراج کا واقعہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا کام ہوتا ہے، جو خرق عادت چیز ہوا کرتی ہے کہ سارے لوگ جس کام کو نہ کر سکے اور نبی اس کام کو کرتے ہیں تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ممکن ہوتا، ہر ایک کے بس کی بات ہوتی، تو یہ پھر نبی علیہ السلام کا کمال ہی کہاں ہوتا؟ تو یہ تو نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہے۔ اور اگر سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ بات ممکن ہے، آج کی سائنس تو اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ انسان، اکثر آپ نے بھی یہ سن رکھا ہوگا کہ اگر انسان لائٹ کی روشنی سے اگر تیز چلتا ہے، جیسا کہ لائٹ کی روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اگر انسان لائٹ کی روشنی سے بھی تیز چلتا ہے اور سفر کرتا ہے تو انسان جو ہے اپنے وقت سے آگے نکل جائے گا۔ جیسے سورج کے بارے میں یہ آتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ سورج کی روشنی زمین پر آنے میں 8 منٹ لگتی ہے، اور جو سورج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ 8 منٹ پرانا سورج ہوتا ہے، اور ابھی 8 منٹ بعد سورج کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو انسان اگر لائٹ کی روشنی سے اگر تیز چلتا ہے تو پھر انسان اپنے جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے وہ اس سے بہت آگے نکل سکتا ہے۔ تو جب انسان اس بات کو سائنس اس بات کو مان رہی کہ بات ممکن ہے کہ انسان کی رفتار اگر لائٹ کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو آج کے زمانے سے وہ آگے نکل کر کے دوسرے زمانے میں جا سکتا ہے، جسے ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ممکن ہے، یہ بات ناممکن ہے ہی نہیں، پھر اس چیز کو ماننے میں کیا دشواری ہے؟ تو غیر تو انکار کرتے ہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے اور اس چیز کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کا انکار کرنے سے پہلے اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بات اور اچھے طریقے سے انسان کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ایک مسلمان کو کہ ہم قرآن اور حدیث ہم سائنس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو نہیں پرکھتے ہیں کہ سائنس یہ کہہ رہا ہے تو قرآن میں یہ بات ہونی چاہیے تب ہم قرآن کو صحیح مانیں گے، حدیث کو صحیح مانیں گے۔ اگر سائنس اس کا انکار کر رہا ہے تو ہم قرآن حدیث کا انکار کر دیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم سائنس کو سمجھیں گے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں ہیں وہ سائنس کے اندر ہے تو وہ باتیں صحیح ہے،
اگر سائنس کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ بات سمجھ لے کہ وہ سائنس کی وہ بات غلط ہوگی، لیکن قرآن حدیث کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے کتنے مرتبہ کتنی چیزوں کے بارے میں دیکھا ہے کہ سائنس جس چیز کو آج پروف کرتا ہے چند سالوں کے بعد اسی کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ بات تو بہت مشہور ہے سورج، چاند اور زمین وغیرہ کے چلنے کے بارے میں، کبھی سائنس کہتی ہے کہ زمین چل رہی ہے، کبھی کہا کہ چاند چل رہا ہے، کبھی کہا سورج چل رہا ہے۔ تو یہ چیزوں کے چلنے کے بارے میں سائنس کا نظریہ بدلتا رہا ہے، لیکن اسلام، قرآن اور حدیث کا نظریہ کبھی بھی نہیں بدلتا ہے۔ قرآن کے اندر جو چیزیں آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی گئی وہ آج بھی ویسے ہی ثابت ہو رہی ہے جیسا 1400 سال پہلے کہا گیا۔ تو ہم سائنس سے قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن حدیث کے ذریعے سے ہم سائنس کو سمجھ سکتے ہیں۔